اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے پچھلے ٹاپک پہ گفتگو تھی عقیدہ رسالت اور مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات۔ آج ہمارا تیسرا ٹاپک ہے قرآن کے حوالے سے، قرآن اور مرزا قادیانی کے قرآن کے حوالے سے عقائد و نظریات۔ تمہید کے طور پر 5 باتیں آپ یاد رکھیں۔ پہلی بات کہ یہ بیان تعصب سے ہٹ کر سنیں، درد دل سے سنیں۔ اس کا مقصد کوئی تعصب حسد نہیں ہے، بلکہ امت کے سامنے ایک درد ہے جو پیش کیا جا رہا ہے کہ ایسا بندہ جس کے پیچھے ایک جمع غفیر لوگوں کا ہے، جبکہ لوگوں کو اس کے عقائد و نظریات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز، بطور تمہید کے توحید و رسالت کی طرح مرزا قادیانی نے قرآن مجید کو بھی، ان کے بارے میں بھی اس کے بہت ہی غلیظ اور بہت ہی غلط نظریات ہیں، اور بالکل علماء مسلمانوں کے بالکل خلاف ہیں۔ تیسری چیز، آمدی احباب بہت درد دل کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ، بڑے جوش خروش کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو الف لام میم سے لے کر والناس تک بالکل اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ یہ ان کی ایک ان کا دعویٰ ہے۔ اور چوتھی بات، اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، 1400 سال سے یہ قرآن مجید اللہ کی آسمانی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب ہے۔ 5ویں اور آخری تمہید کے طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کتاب نازل ہوئی، حجیت میں، قطعیت میں اور یقینیت میں اس کے مقابلے میں کوئی کلام اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ جو اس کے مد مقابل مانے گا تو وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید اللہ کا ایک لا ریب کلام ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر پر نازل ہونے والی اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب جبکہ احمدیہ کا نظریہ قرآن مجید کے متعلق کیا ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ آپ ذرا ملاحظہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزا قادیانی قرآن مجید کے حوالے سے اپنا کیا موقف، کیا عقیدہ، کیا نظریات رکھتے ہیں۔ تو نمبر 1، مرزا قادیانی کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد۔ اس نے اپنے والد کے بارے میں، مرزا قادیانی کے بارے میں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں لکھا کہ قرآن اول محمد پر نازل ہوا، پھر دوبارہ مرزا قادیانی پہ نازل کیا گیا۔ یعنی پہلے قرآن اللہ کے نبی پر جیسے نازل ہوا، دوبارہ یہی قرآن مرزا قادیانی نبی بن کر ہے اس پر نازل ہوا۔ ان کی کتاب کلمۃ الفصل صفحہ 173 مرزا بشیر ایم اے یہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو نقل کیا۔ دوسرا عقیدہ قرآن کے حوالے سے، ان کے مرید ہیں مرزا قادیانی کے قاضی ظہور الدین۔ 1922 میں انہوں نے روزنامہ فصل، اس کے اندر انہوں نے اشعار لکھے ہیں۔ ان اشعار کو آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ اس کا ایک جزو ہے جو قرآن کے حوالے سے ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ پہلی بعثت میں پہلے بھیجے گئے محمد ہیں، تو اب دوبارہ محمد کی شکل میں احمد ہے۔ پہلے بھیجے بعثت میں محمد ہے اور اب احمد ہے، یعنی پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر محمد ہے، پھر انہی کی شکل میں دوبارہ احمد کی شکل میں محمد کو دوبارہ بھیجا گیا دنیا میں۔ یعنی گویا کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ نعوذ باللہ بیعینی وہی ہیں۔ آگے انہوں نے قرآن کے بارے میں لکھا، تجھ پر پھر اترا قرآن رسول، یعنی جو قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، وہی قرآن دوبارہ مرزا قادیانی پہ اسی شکل میں دوبارہ نازل کیا گیا۔ آپ بتائیں ایسے نظریات رکھنے والے لوگ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں کہ قرآن 2 بار نازل ہوا، ایک دفعہ محمد پر، پھر مرزا قادیانی پر۔ پہلے محمد اللہ کے رسول آئے، پھر مرزا قادیانی محمد کی شکل میں دوبارہ رسول بن کر آئے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ تیسرا عقیدہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا کہ مرزا کے الہامات اور وہی بکواسات کے اندر اس نے نعوذ باللہ یہ لکھا کہ قرآن کے
جیسے میری وحی اور الہامات ہیں وہ ساری کی ساری قرآن ہیں، یعنی قرآن کو دیکھ لیں، میری وحی اور الہامات کو دیکھ لیں تو آپ کو کوئی اس میں کوئی اختلاف، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، دونوں ایک چیز ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 220 کے اندر اس بات کو مرزا قادیانی نے خود نقل کیا ہے۔ چوتھا عقیدہ قرآن کے حوالے سے مرزا قادیانی کا خود اپنے الفاظ ہیں، اس نے تحریر کی ہیں کہ میری وحی اور کلام میری وحی اور میرا کلام قرآن کی طرح ہر قسم کی خطا سے، ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کے شکوک سے محفوظ ہے، یعنی ایسے سمجھو کہ جیسے قرآن ہر چیز سے محفوظ ہے، میرے کلام، میری وحی، میرے الہامات وہ بھی اس طرح کے ہر قسم کے شکوک سے، ہر قسم کے اعتراضات اختلافات سے محفوظ ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، صاف شفاف لکھے گئے ہیں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ نزول المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 477 کے اندر انہوں نے اس بات کو نقل کیا۔ آگے مرزا قادیانی کا آخری اور پانچواں عقیدہ میں بطور ایک چند گن چن کر آپ کو بتا رہا ہوں، باقی ویسے انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے پانچواں عقیدہ یہ لکھا کہ حدیث کے بارے میں مرزے کے غلیظ الفاظ سنیں، وہ کہہ رہے ہیں بطور عبرت کے سنیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے مسیحیت کا، حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے، قرآن کی بنیاد پر ہے، جو حدیثیں میری تائید کرتی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، اور جو حدیثیں میرے معارض میں، میرے مد مقابل میں آتی ہیں، اور جو میرے مد مقابل میں، میرے اختلاف میں آتی ہیں، میں ان حدیثوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کچرے کا ڈھیر ہے، وہ ایک ردی میں پھینکے جانے والا ایک کچرے کا ڈھیر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو مرزا قادیانی کے عقائد نظریات کے خلاف ہیں تو وہ کچرے کا ڈھیر ہے۔ آپ اپنے درد دل سے بتائیں، نبی کا سچا امتی ہونے کے ناطے آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے ایک نقطے کے بارے میں بھی کوئی یہ نظریہ رکھے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ بات انہوں نے اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 140 کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے۔ اب احمدی احباب اندازہ لگائیں، میرے الفاظ کے مقابل جو صحیح اور مستند حدیث ہیں، نعوذ باللہ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ کچرے کا ڈھیر ہے۔ اب مرزے کے ہاں پورا کا پورا سوچیں کہ مرزا قادیانی کیا چاہتا ہے اور کیا نظریات بتانا چاہتا ہے اور امت میں کیا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو کچرے کا ڈھیر بتایا، اس پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرے اس بیان کو درد دل کے ساتھ سننے کے بعد جن کتابوں کا میں نے حوالہ دیا، ذرا ان کتابوں کو منگوائیں اور ان باتوں کو سنیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم مرزا قادیانی کے پیچھے چل رہے ہیں جبکہ مرزا قادیانی کے عقائد و نظریات یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔